السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید عدنان زیدی۔ آج میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، نوجوان نسل کو۔ ابھی گزشتہ روز میرے ایک بہت ہی عزیز اور بہت ہی پیارے دوست نے خودکشی کی ہے۔ گندم میں رکھنے والی جو گولیاں ہیں وہ کھا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ جو تھی وہ سٹریس تھی، پریشانی تھی اور عدم برداشت۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ عدم برداشت میں اپنی انتہا کو چھو رہا ہے اس وقت، اور نوجوان جو ہیں ان میں بالکل برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را نوجوانوں سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ تو ایک لمحہ لگاتے ہیں اور اپنے بچگانہ فیصلے کے تحت اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ لنک ہیں، آپ کے ماں باپ جنہوں نے آپ کو بچپن سے لے کے جوانی تک ناز نخرے اٹھا کے پالا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ انہیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ جو آپ کے بہن بھائی ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کا حلقہ احباب ہے، جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ میری گزارش یہی ہے نوجوانوں سے کہ خدا را جب بھی آپ کو غصہ آئے، جب بھی آپ دیکھیں کہ کام آپ کی برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تو اس کا ایک بہت آسان سا حل ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق انسان کے اوپر کوئی بھی کیفیت، چاہے وہ خوشی کی ہو یا وہ غصے کی ہو یا غم کی ہو، اس کے طاری رہنے کے جو پیک کے لمحات ہیں وہ پہلے 12 منٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ 12 منٹ خود کو اس معاملے سے الگ کر لیں اور اپنے دھیان کو بٹا لیں تو اس کے بعد یقیناً آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا حقیقت میں ایسا ہے کہ اگر آپ 12 منٹ اپنی کیفیت کو تبدیل کر لیں، اور اس کے بارے میں مزید بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یا لیٹ جائیں یا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، ٹہلنا شروع کر دیں، تو آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ماں باپ آپ کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، انہیں آپ سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں، انہیں آپ سے بہت زیادہ جو ہے وہ توقعات ہوتی ہیں، اور وہ آپ کی خوشیوں کے منتظر ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو دیکھ کے جیتے ہیں۔ ان کے لیے جیتے جی اس دنیا کو جہنم نہ بنائے ہرگز۔ بھوانا کے اندر ایسے متعدد واقعات جو ہیں وہ پیش آ چکے ہیں کہ جہاں پہ نوجوانوں نے اسی طرح خودکشی کے ذریعے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے اور اپنے والدین کو سوگوار چھوڑا ہے۔ کہ خدا را اپنا بھی خیال کیجئے، اپنے پیاروں کا بھی خیال کیجئے، اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال کیجئے۔ کسی بھی معمولی اور مادی مقصد کے لیے خدا کی دی ہوئی اس انمول زندگی کا خاتمہ نہ کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔